بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے خدمت گار کون۔ خدمت گار کون ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو کہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہر وقت مصروف رہتا تھا اور دوسروں کی مدد کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا، اور اس لیے اسے کوئی بھی تکلیف اٹھانا پڑتی تو وہ بھی گوارا کر لیتا تھا۔ اس کے خاص الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ خدا ترس، رحم دل، عصا، لاٹھی، نابینا، اندھا یا اندھی دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ بلا ناغہ، روزانہ، پیوند، جوڑ۔ کہانی پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک اندھی بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی۔ غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ باعث کا میننگ ہے، باعث کا مطلب ہے وجہ، غربت کی وجہ سے وہ پیوند یعنی جوڑ لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ بے بسی، لاچاری۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کا گھڑا بھی خالی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی بھر دیا، بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، اسے کھانا کھلایا، اور بڑھیا کا عصا یعنی اس کی لاٹھی، بڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا۔ بلا ناغہ کا مطلب ہے روزانہ، اور خاموشی سے گھر کی صفائی کرتا، گھڑے کو پانی سے بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ رخصت ہو جاتا مطلب چلا جاتا۔ بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی۔ اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا، نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا۔ دریافت کیا مطلب پوچھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی، وہ بہت حیران ہوئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر بڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے۔ خدا ترس کا مطلب ہے رحم دل۔ خدا اسے نیکی کا اجر دے۔ اجر کا مطلب ہے ثواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ گئے۔ رات کے آخری پہر یعنی رات کے آخری حصے میں بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا۔ اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، معمول کے مطابق روزانہ کی طرح۔ گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول یعنی پہلے خلیفہ امیر المومنین، مومنوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ خدمت خلق مطلب لوگوں کی خدمت میں خلق ہوتی ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں وہ سب خلق ہوتی ہیں، تو وہ ہر وقت جو ہے خدمت کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں سوچا، کیوں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنے بھی واقعات گزرے، حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ نیکی کے کاموں میں پہل کرتے تھے۔ مثلاً
ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمان حالانکہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر نیکی کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا۔